کراچی کے نوجوان تاجر کی موت کیسے ہوئی؟ تحقیقات کے لیے میر رضا علی کی قبر کشائی آج ہوگی۔ پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا جائے گا۔ عدالتی احکامات پر میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ بورڈ کی کنوینر ہوں گی۔ پولیس لاش ملنے کی جگہ کا پھر معائنہ کیا۔ سرچنگ کے دوران 30 بور پستول کا خول ملا۔ پولیس کا کہنا ہے جاوا کنواں سے ملا خول فورینزک کے لیے لیب بھجوا دیا گیا۔ جہاں خول ملا اس سے کچھ فاصلے پر نوجوان کی لاش ملی تھی۔ کرائم سین یونٹ نے ڈیمو کر کے بتایا کہ فائر ہونے کے بعد خول ملنے کی جگہ بالکل درست ہے۔ میر رضا کے والد کا کہنا ہے پولیس ہم سے کچھ اور باہر کچھ اور بات کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اسامہ بھی غائب ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں میر رضا کیس میں تھوڑا ابہام پیدا ہوا ہے۔ کیس ٹریس کر چکے ہیں، جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق 7 اگست کے لیے ہوگا۔ ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ میں سعودی اعلیٰ حکام نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ ولی عہد کی دعوت پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خلیج میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ پاک سعودیہ اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایران امریکہ معاہدے پر پاکستان کا کردار اہم ہے۔ ہم خلیج میں جاری تناؤ کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھا اور اطمینان بخش انٹیلیجنس تعاون ہے۔ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات آج خوشخبری کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے آبناء ہرمز سے متعلق معاملات میں کچھ پیچیدگیاں موجود ہیں۔ عمان نئے بحری راستے کے طریقہ کار اور نقشے سے متعلق کردار ادا کر رہا ہے۔ 60 روز کی عبوری مدت میں پیش رفت ہوئی تو فریقین میں مستقل معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ العربیہ نیوز نے بتایا کہ ایران اور عمان میں 60 روزہ فریم ورک پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ معاہدے کے تحت آبناء ہرمز میں جہاز رانی بحال کی جائے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات ثالثوں کے ذریعے حتمی مراحل میں ہیں۔ عباس عراقچی کا بھی جلد اسلام آباد دورے کا امکان ہے۔ I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want. We are talking. Let's see what happens. But they respect us. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. جنگ کے خاتمے کے لیے ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس ویگاس میں ریلی سے خطاب، کہا قتل و غارت نہیں چاہتا، پہلی ترجیح سفارتی حل ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، امید ہے آبناء ہرمز جلد کھول دی جائے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں ایک ہلکا مذاکرات کا خواہش مند جبکہ سخت گر ہلکا جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے کشیدگی اور محاذ زراعی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یقین ہے سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ کافی زیادہ ابھی تک یار پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں، کیونکہ طلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ہمیں بتانا چاہیے، تو میرا خیال ہے ہم ایک ایک کر کے آپ کو شروع کریں گے کہ کس کس شعبے میں ہم نے کیا کیا کام کیا۔ محسن نقوی کا سابقہ بیان پر رد عمل دینے سے گریز، صحافی کے سوال پر ناگواری کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا 2 سال کے دوران وزارت داخلہ نے جو کچھ کیا جلد بتائیں گے۔ اسلام آباد میں سرکاری عملے نے زمینوں پر قبضے کرائے، کھربوں کی زمین واپس دی جو ایک مشکل کام تھا۔ ایکسپریس ہائی وے سروس روڈ تعمیری منصوبے کے دورے پر گفتگو میں کہا اسلام آباد میں جس کا دل چاہتا قبضہ کرتا تھا، بدقسمتی سے سی ڈی اے بھی اس میں شریک تھا۔ ڈراول لیک گندا نالہ بن چکا ہے، اس پر فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں۔
नए सूबों के क़याम के लिए किसी असम्बली की अब तक की करारदाद की कोई अहमियत नहीं। पार्लिमानी ज़राए का कहना है नए सूबों के लिए आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम करना होगी। सूबों की तादाद, सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल करना होगा। नए सूबों के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का तयन करना होगा। नए सूबों के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ आइन में तरमीम करेंगी। सूबाई असम्बलियों से पहले सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना होगी। सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर को भेजा जाएगा। सदर की मंजूरी से नए सूबों के क़याम पर कार्रवाई का आगाज़ होगा। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है। अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गंदम खरीदने के लिए रकम मौजूद है। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम खरीदने की गुंजाइश रखी थी। हमारी तरजीह मकामी किसानों का तहफ़्फ़ुज़ है। तंजीम साजी होनी चाहिए सूबों की, छोटे सूबे होने चाहिए, अवाम को जो सहूलियात हैं, हुकूक हैं, वो बेहतर तरीके से मुयस्सर आ सके। ये एक बिल्कुल जायज़ बहस है। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होते, अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आकर नहीं बैठते, कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सूबों की बहस की हिमायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा छोटे सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। सूबों से मुतालिक बहस जायज़ है। कहा हकीकी नुमाइंदों के असम्बली में आने तक सूबों की बहस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। PTI रहनुमा आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। हुकूमती रहनुमाओं ने PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। कहा पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत का अभी तक जवाब नहीं आया। आमिर डोगर ने जवाब दिया हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। इतना बड़ा फैसला वो खुद नहीं कर सकते। एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और वो बात एस्टैब्लिश होगी 2 अगस्त के रिजल्ट से कि 10 की 10 सीट्स PMLN के पॉकेट में थी। इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी, जो फेज वाइज इलेक्शन जहां हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीजन से मुजफ्फराबाद में भी, उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA 9 के पोलिंग स्टेशन पर 90% से ज़ायद टर्न आउट रहा। क्या ऐसा मुमकिन है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राना सना ने कहा महाजरीन की 10 नशिस्तें तो हम घर से लेकर चलते हैं। 2 अगस्त को ये बात साबित हुई और नून लीग को 10 नशिस्तें मिली। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला हुआ, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खेल खेला गया। इलेक्शन कमीशन को धांधली से कई मरतबा आगाह किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था आज़ाद कश्मीर में तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और एक्टोबस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सूबाई काबीना ने कच्चे में पुलिस को असलहे और हिफाजती सामान के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कच्चे में पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज देने के लिए क़वायद में नरमी की मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वक्त की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का सोमाली सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा। कहा पाकिस्तान सोमालिया में देरपा अमन सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। सोमाली वज़ीर दिफा ने अमन के लिए पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार और पाकिस्तान के ताउन को सराहा।
چھوٹے سولر صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، نیپرا نے سولر ریگولیشن 2026 میں ترمیم کر دی۔ 25 کلو واٹ تک کے سولر نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کو نیپرا سے پیشگی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر کی ملاقات۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر وزیراعظم کے خط پر اظہار تشکر کیا گیا۔ وزیراعظم نے چین کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی سطح پر رابطوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں اور پارلیمان کے درمیان وفود کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع واشک اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جاری مہم رد الفتنہ 3 کے تحت کیے گئے۔ 5 اگست کو واشک میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک، 6 اگست کو مستونگ میں بھی 6 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کا خفیہ ٹھکانہ بھی تباہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی سے متعلق کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا سپریم کورٹ کی ہدایت پر فرینڈ آف کورٹ کے طور پر بانی سے ملاقات کے لیے گیا۔ ان کی بینائی متاثر تھی۔ انہوں نے بتایا وہ فوڈ سیکیورٹی اور واش روم سے مطمئن ہیں، صرف بینائی بچا لیں۔ بانی نے کہا ان کی قید تنہائی 22 اور بشرا بی بی کی 24 گھنٹے کی ہے۔ جس پر سپرنٹنڈنٹ جیل پر الزام ہے اسی کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے امتیازی یا غیر مساوی سلوک کی بھی تردید۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ بتایا قید تنہائی کا نظام اب ختم ہو چکا۔ اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کو تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ اے آر وائی نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 78% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کے حامی، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 30% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 14% مخالف نکلے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 75% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اداکار فہد مصطفیٰ اور کرکٹر محمد عامر پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر تائیکوانڈو کے تمغے جیتنے کا ذریعہ بن گئے۔ دونوں سٹارز نے پٹایا تھائی لینڈ میں ہونے والی انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے لیے پاکستانی ایتھلیٹس کے ساتھ تعاون کیا۔ طیبہ عارف اور فاطمہ سنبل کو فیڈریشن کا تعاون یا اسپانسرشپ حاصل نہیں تھی۔ سنبل نے ایونٹ میں 1 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ جیتا۔ طیبہ نے بھی 1 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ سینے پر سجایا۔